اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں 15ویں سپارے کے مطالعے کی توفیق سے نوازا ہے۔ قرآن حکیم کے 15ویں سپارے کے ساتھ ہی سورہ بنی اسرائیل کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ اس پارے اور اس سورت کا آغاز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے بیان سے ہوا، جو حضور کی معراج بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ معراج آدمیت اور معراج انسانیت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی معراج کے طویل سفر کے ابتدائی 2 مرحلے یہاں بیان فرمائے، اور اس معراج کا سفر، اس کا وقوع پذیر ہونا بیان کیا کہ یہ رات کے انتہائی مختصر سے حصے میں اتنا طویل سفر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو طے کروایا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا خصوصی تذکرہ ہوا، اس لیے کہ یہ اس معراج کے سفر کا پہلا حصہ تھا جہاں مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے میرے رب کی منشا تھی تمام انبیاء و مرسلین کو وہاں جمع فرمایا، اور وہ اپنے اجسام کے ساتھ وہاں جلوہ گر ہوئے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ان انبیاء کرام کی وہاں امامت کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ان برکتوں کا تعلق اس علاقے کے مادی اعتبار سے زرخیز ہونے کے ساتھ بھی ہے کہ وہ بڑی سرسبز و شاداب اور زرخیز زمینیں تھیں، اور روحانی اعتبار سے بھی وہ انتہائی بابرکت علاقے تھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے بہت سے جلیل القدر انبیاء کا مسکن ہونے کا اعزاز ان علاقوں کو حاصل تھا۔ بہت سے جلیل القدر انبیاء بشمول حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام وہیں انہی سرزمین پر مدفون ہیں، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو باعث برکت قرار دیا۔ ہیکل سلیمانی جو بنی اسرائیل کی عبادت گاہ، مرکزی عبادت گاہ تھی، وہ بھی اسی خطہ ارضی پر تھی۔ اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے جلیل القدر انبیاء کرام اس خطہ ارضی پر عبادت میں مصروف رہا کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نسبتوں کی وجہ سے اس سرزمین کے بابرکت ہونے کی بات کی، جس میں واضح اشارہ اس طرف بھی ہے کہ وہ دھرتی جس کا تعلق اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جائے، وہ دھرتی عام نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دھرتی کو ان کا مسکن ہونے کی وجہ سے برکتوں کا مسکن اور رحمتوں کا ڈیرا بنا دیتا ہے۔ لا تبذر تبذیرا، فضول خرچی میں مال برباد مت کر، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ باوقار گزارا کرنے کے لیے ایک تو طریقہ ہے انکم انکریز کی جائے، آمدن بڑھائی جائے، لیکن اگر آمدن نہیں بڑھ رہی تو قرآن مجید فرقان حمید یہاں میں فکر دیتا ہے کہ اپنے اخراجات پہ کٹ لگایا جائے۔ جو فضول اخراجات ہیں، پرپز لیس قسم کے جو ایکسپنسز ہیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اگر ان اخراجات کو کنٹرول کیا جائے تو بہترین طریقے سے زندگی کا نظام چل سکتا ہے، اور یہ معاشی خوشحالی کا بہترین فارمولہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں عطا فرمایا۔ اخلاق کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور سبق یہاں دیا، وہ ہے تجارت کے اندر دیانتداری۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب ماپو تو پورا پورا ماپو، وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تولو تو صحیح اور برابر ترازو کے ساتھ تولو، ماپ تول میں ڈنڈی مت مارو، بددیانتی نہ کرو، اس لیے کہ انجام کے اعتبار سے یہی راستہ بہترین راستہ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیانت دار تاجر قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جو خاص مقرب لوگ ہوں گے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رسول کریم علیہ السلام ایک مرتبہ جب مدینہ کے ایک بازار میں معائنے کے لیے تشریف لے کر کے گئے، آپ نے دیکھا ایک گندم کی ڈھیری وہاں لگی ہوئی ہے اور وہ صاحب گندم بیچ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس ڈھیر کے اندر جب اپنا دست مبارک ہاتھ ڈالا
تو حضور کو کچھ تری محسوس ہوئی. جب آپ نے چیک کیا تو محسوس کیا کہ اندر تر اور گیلی گندم ہے اور اوپر اس بندے نے خشک گندم ڈالی ہوئی ہے. تو رسول کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہوا. آپ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ من غش فلیس منا. پہلے آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ تو نے کیا کہ تو اس کو مکس کرتا اور مکس کر کے تو جیسی گندم نیچے ہے ویسی اوپر لگاتا. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی یاد رکھو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں ماپ تول میں دیانت داری کا حکم ارشاد فرمایا. تکبر، غرور اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ترین خصلت ہے، اس کی بھی مذمت کی گئی. اور فرمایا زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو. گویا عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کا درس اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا. ایک خاص چیز یہاں جو ذکر ہوا وہ ہے انسان کے ساتھ شیطان کا حسد. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو مقام رفیع عطا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس نے سجدہ نہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، یہ راندہ درگاہ ہو گیا، ملعون ٹھہرا. تو اس نے وہاں رب کی بارگاہ میں کہا کہ اے مولا اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا. اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، فرمایا چلا جا. ساتھ یہ آگاہ بھی کر دیا جس نے تیری پیروی کی ان میں سے تو بے شک جہنم تم سب کے لیے بھرپور سزا ہے. لیکن اگلی بات، دل میں ایمان کا نور رکھنے والوں کے لیے تسلی اور اطمینان کا پیغام. رب کریم نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ. اس پوری آیت کا ترجمہ یہ کہ اور ان میں سے تو اپنی آواز کے ساتھ جسے بھٹکا سکتا ہے اچک لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ یلغار کر دے، اور ان کے مالوں اور اولاد میں شریک بن جا، اور انہیں وعدے دلا، اور شیطان کے ان سے وعدے مکر و فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے. لیکن آگے رب نے فرمایا بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قابو اور قبضہ نہیں ہے. گویا جو میرے بندے ہیں مطلب جو ایمان کے ساتھ اللہ کے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شیطان کو بطور چیلنج ارشاد فرما رہا ہے کہ تو زور لگا لے، جو تو کر سکتا ہے تو کر لے، میرے بندوں پر تیرا زور کبھی بھی کسی بھی حال میں چلنے والا نہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے یہیں آیت کریمہ نمبر 71 میں ارشاد فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم انسانوں کے ہر طبقے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. گویا لیڈرشپ کا انتخاب کہ آپ نے دنیا میں کس کو اپنا راہبر، رہنما اور پیشوا بنانا ہے، اس معاملے میں انتہائی دانائی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ جسے ہم اپنا راہبر بنائیں گے قیامت والے دن ہم نے اس کے ساتھ اٹھنا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے لیے رول ماڈل حضور کی ذات بن جائے، ہم اپنا راہبر اور رہنما رسول کریم علیہ السلام کو بنا لیں. کتنا اچھا ہو ہم دنیا میں انہیں راہبر بنائیں اور قیامت والے دن اللہ ہمارا حشر بھی رسول کریم علیہ السلام کے قدموں میں کر دے، کہ وہ قیامت کا شاندار منظر جب اللہ تعالیٰ اسی صورت میں بیان فرماتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. مقام محمود کا معنی یہ کہ جہاں پوری خلقت رسول کریم علیہ السلام کی تعریف میں رطب اللسان ہوگی. کیا ہمارے لیے اعزاز نہیں ہوگا کہ اللہ اس موقع پر ہمیں رسول کریم علیہ السلام کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرما دے. اس کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ کہف نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہوا. آغاز میں پھر قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کی بات ہوئی، رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو. فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کیا اے محبوب آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہی ضائع کر دیں گے صدمے کھا کر کے لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا، اس بات پر کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے. گویا رسول کریم علیہ السلام کی انسانیت کے ساتھ محبت کا بیان یہاں ہوا. حضور علیہ السلام کو اگر دکھ اور قلق ہے تو اس بات کا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. جو ایمان لے آتا ہے حضور خوش ہوتے ہیں، اور جو ایمان سے محروم رہتا ہے اس پر رسول کریم علیہ السلام افسردہ ہوتے ہیں. ہمارے لیے سبق یہ کہ وہ جو رسول کریم علیہ السلام ہمارے ساتھ اتنے مہربان شفیق ہیں، اپنی امت سے، انسانیت سے اتنا پیار کرنے والے ہیں، انسانیت کی عافیت بھی یہ ہے کہ وہ انہی کے قدموں میں، انہی کے دامن رحمت میں پناہ لے لے، ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری میں زندگی بسر کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.